کام سب کے گھر کے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کرنے کا طریقہ ہر کسی کا الگ الگ ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم کی ہے نا، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو گھر بھی مختلف طریقے کے دیے ہیں۔ کسی کو بڑے دیے ہیں، کسی کو چھوٹے دیے ہیں، اور کسی کو اپنے دیے ہیں، اور کوئی کرائے پر بیٹھا ہے۔ یہی طریقہ ہے، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جو تقسیم ہے نا وہ الگ الگ طریقے سے کی ہے۔ اب اس میں کیا راز ہے یہ وہی قدرت جانتی ہے۔ تو جناب آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کون سی 5 ایسی عادتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ کا گھر ہمیشہ صاف ستھرا رہ سکتا ہے، آپ کے کام بہت جلدی ختم ہو سکتے ہیں، اور آپ کے بچے یقین کریں نماز قرآن پاک کے پابند ہو سکتے ہیں۔ سو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے، اور ایک بات بھی آپ کو اچھی لگے تو آپ لوگوں نے چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہیں جانا۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹیڈ۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ میری یوٹیوب فیملی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگی، اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ جناب ہر ولاگ میں جو ہے نا میں صبح کی روٹین شیئر نہیں کر پاتی، کیونکہ صبح کو ٹائم بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صبح کی روٹین شیئر کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ بچوں کے ساتھ نا پھر مجھے قرآن پاک لازمی پڑھنا ہوتا ہے، صبح کو نماز پڑھنی ہوتی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی لازمی میں قرآن پاک اور نماز صبح کو پڑھاتی ہوں، جس کی وجہ سے میرا ولاگ بنانے کا جو ٹائم ہوتا ہے نا وہ ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ میں نے سوچا کہ آج میں نے نا صبح کا جو ناشتے والا ولاگ ہے نا وہ ضرور شیئر کرنا ہے۔ اچھا جناب، یہاں پر میں نماز اور قرآن پاک سے فری ہو چکی تھی الحمدللہ، اور جو ہے نا آج بچوں کو چھٹی تھی اسکول سے بھی، اور اسی لیے جو ہے نا بچے نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ لیٹ گئے تھے، اور میں بنانے لگ گئی تھی ناشتہ۔ تو جناب یہاں پر بات کرنی ہے ہم لوگوں نے اپنے ٹاپک پہ، اور ساتھ ساتھ ہم نے کرنی ہے اپنے گھر کی روٹین۔ اچھا جناب، بات کرنے کا یہاں پر میری بہنوں مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ میں بہت عقل مند ہوں، یا پھر میں بہت امیر ہوں، یا پھر مجھے زیادہ سلیقہ ہے اور آپ کو نہیں ہے۔ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے پہلے بھی بہت دفعہ شیئر کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ بات ایسی کوئی نہ کوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے دوسروں کی زندگی میں بدلاؤ آ جاتا ہے۔ یہاں پر شیئر کرنے کا بالکل یہی مطلب ہے۔ ہو سکتا ہے میری وجہ سے کوئی بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے، آپ کو کچھ اچھا لگ جائے، اور آپ کی زندگی میں تھوڑی سی تبدیلی آ جائے۔ آپ لوگوں نے دیکھا میں نے ابھی صبح یہاں پر میں ناشتہ بنانے لگی تھی، اور اس سے پہلے میرے ذہن میں آیا کہ میں نے جو بنانا ہے میں اس کے لیے سب سے پہلے تیاری کر لیتی ہوں، کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے کہ ہمیں نا کام کرتے کرتے بہت زیادہ گرمی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ابھی، میرے بچے دال کی آج فرمائش کر رہے تھے، میں نے دال چاول بنانے ہیں۔ میں نے یہاں پر دال جو ہے چنے کی وہ بھگو کے پہلے رکھ دی، تاکہ جب تک میں ناشتہ بناؤں میری وہ دال ہے نا وہ پھول جائے، اور مجھے بنانے میں گلانے میں آسانی ہو جائے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگوں نے اپنے کاموں کو خود آسان بنانا ہوتا ہے، کسی نے آ کے ہماری ہیلپ تھوڑی کرنی ہوتی ہے۔ وہی ہے، ہم نے اپنے ریسٹ کا خیال بھی رکھنا ہے، ہم نے اپنی سکن کیئر بھی کرنی ہے، ہم نے اپنے بچوں کا خیال بھی رکھنا ہے، ہم نے گھر کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ جو ہے اس کو بھی ہم نے مضبوط رکھنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کی ہمیں معافی کبھی نہیں ملے گی۔ اگر ایک کام گھر کا رہ جائے گا نا تو اس کا ہم سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اگر کسی چیز کا سوال ہوگا تو وہ نماز کا ہوگا، قرآن پاک کا ہوگا، اور اس کے بعد ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی۔ دوسری چیز، میں نے اپنے بچوں کے اندر یہ والی عادت جو ہے بچپن سے ان کے اندر ایڈاپٹ کروائی ہے کہ آپ لوگوں نے بیٹا گھر میں کچرا نہیں پھیلانا، جو چیز جہاں سے اٹھانی ہے اس کو وہیں رکھنا ہے۔ صفائی کی عادت میں نے اپنے بچوں کو شروع سے ڈالی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں جب بھی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوتی ہوں میرے گھر میں میس نہیں ہوتا، اس کا صرف اور صرف یہی ریزن ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو عادت ڈالی ہے، وہ جیسے چیزوں کو بکھیرتے ہیں وہ ویسے فوراً کٹھی کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اب ایسا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ میں نے شروع سے ان کو یہ عادت ڈالی ہے۔ ہر کمرے میں میں نے باسکٹ رکھی ہے، بے شک میں نے چھوٹی رکھی ہے، تھوڑے پیسوں والی رکھی ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم نے بازار سے 2-2 ہزار کی باسکٹیں خریدنے چل پڑنا ہے، بالکل بھی نہیں۔ یہاں پر رکشے والے آتے ہیں، چکوں میں بھی آتے ہیں، اور جو ہے نا شہروں میں بھی پھر رہے ہوتے ہیں۔ 100 روپے کی باسکٹ لیں، ہر کمرے میں شاپر چڑھا کے رکھ دیں، اپنے بچوں کو بتائیں کہ آپ لوگوں نے بیٹا کچرا اس میں پھینکنا ہے، بچے جو بھی کھائیں اس کا ریپر باسکٹ میں پھینکیں، اور انہیں بتانا ہے کہ کھلونے بکھیرنے ہیں تو ان کو بعد میں اکٹھا بھی آپ لوگوں نے کرنا ہے۔ گلاس میں پانی پینا ہے تو اس کو بیٹا دوبارہ کولر پہ رکھ کے آنا ہے، کچن میں رکھ کے آنا ہے۔ تو یہ والی چھوٹی چھوٹی عادتیں آپ نے اپنے بچوں کے اندر خود ڈیولپ کرنی ہے۔ آپ خود ایسا کریں گی، آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی ویسے کریں گے۔ ان کو بتائیں کہ بیٹا
چارپائی سے اٹھنا ہے تو اس کی چادر فوراً سے سیدھی کر کے پھر اٹھنا ہے۔ یہ الحمدللہ میرے بچوں کو عادت ہے۔ اور اگر وہ ٹی وی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا تو ان کے جو ٹی وی والا روم ہے اس کے اندر بھی آپ لوگوں کو کبھی بکھیرا نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کا شکر ہے، یہ کوئی میں اپنی تعریف نہیں کر رہی، میں آپ لوگوں کو جسٹ ایک ٹپ دے رہی ہوں کہ بچوں کی عادتوں کو ہم نے خود سنوارنا ہے۔ نیکسٹ اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو وہ یہ کہ جو مرضی ہو جائے، آپ لوگوں نے گھر کے کام تو چھوڑ دینے ہیں، لیکن اپنے بچوں کی تربیت پہ آپ نے سمجھوتا نہیں کرنا۔ آپ نے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا کہ کوئی بات نہیں، میرے بچے کی نماز رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، آج اس کا قرآن پاک نہیں پڑھاؤں گی تو کل کو پڑھا لوں گی۔ بالکل آپ لوگوں نے اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اگر میں نے اپنے بچوں کو نہیں نہلایا، اس کے کپڑے چینج نہیں کروائے تو کوئی بات نہیں، کل کروا لوں گی۔ اگر اس کو اسکول کا ہوم ورک آج نہیں ہوا تو کل نہیں، کل تو انسان کی زندگی میں آتی ہی نہیں ہے، ہر کل آج بن جاتی ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے بچوں کی تربیت پہ بالکل سمجھوتا نہیں کرنا۔ میری عادت ہے، میں کام سے فوراً فری ہو کے اپنے سارے بچوں کو نہلا کے، ان کو اچھے کپڑے پہنا کے ان کو کمرے میں بٹھاتی ہوں اور اس کے بعد فوراً ان کو بیگ دے کے بٹھا دیتی ہوں۔ وہ تھوڑا تھوڑا اپنا اسکول کا ہوم ورک کرتے ہیں، بے شک وہ ایک ایک پیج ہی لکھیں، لیکن وہ بیگ ضرور کھولیں، ان کی جو روٹین ہے وہ خراب نہ ہو۔ اس کے بعد میں اپنے بچوں کو پارے کا سبق پڑھاتی ہوں۔ جس طریقے سے ہمارے روم ٹھنڈے ہوتے ہیں، ہم لوگ دوپہر کو اے سی چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یا جن کے گھر میں کولر ہے وہ کولر چلا کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارے جو بچے ہوتے ہیں پھر وہ ہمارے پاس بیٹھ کے نا جو ہم اپنی نگرانی میں کام کروا لیتے ہیں نا، اس کے جتنا مزہ بالکل بھی نہیں ہے۔ اور ہم لوگ بچوں کو ٹیوشنیں بھیج دیتے ہیں، کیا ٹیوشن والی کرواتی ہیں؟ یقین کریں کچھ نہیں کرواتی ٹیوشن والی جو آپیاں ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کرواتی۔ بے شک آپ جتنے اچھے مرضی ٹیوٹر کے پاس اپنے بچوں کو بھیج دیں، وہ اپنے موبائل میں لگے رہیں گے، بچوں کو سبق دے کے گھر بھیج دیں گے، نیکسٹ اگلے دن بچے ایک دفعہ ریوائز کریں گے، لکھ کے دکھا دیں گے، اور پھر دوبارہ سے اگلا سبق دے کے گھر بھیج دیں گے۔ جو آپ اپنے بچے کو خود پڑھا سکتی ہیں، ان کی تربیت جو آپ خود کر سکتی ہیں، وہ ایک ٹیوٹر نہیں کر سکتا۔ میں اپنی تقریباً بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں، اپنے بچوں کی تربیت پہ کبھی سمجھوتا مت کریں، یہ آپ کا آنے والا کل ہے۔ میرا بڑا بیٹا 6 کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے الحمدللہ، بیٹی میری 4 کلاس کی اسٹوڈنٹ ہے، اور چھوٹا پلے میں ابھی میں نے اس کے ایڈمیشن کروایا ہے۔ اور میں تینوں بچوں کو بالکل ٹیوشن نہیں بھیجتی، بالکل ان کو قاری کے پاس پارا پڑھنے کے لیے نہیں بھیجتی، خود میں سبق پارے کا پڑھاتی ہوں، خود میں ان کو ٹیوشن پڑھاتی ہوں، میں ہی ان کے ٹیوشن ٹیچر ہوں اور میں ہی ان کا قاری ہوں۔ اور میرے بچے جس طریقے سے میں چاہوں اسی طریقے سے اسی کام کو کرتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہوتی ہے جب پھر ہم اپنے بچے کو اپنے طریقے سے ڈھالتے ہیں نا تو پھر وہ کبھی مار نہیں کھاتا۔ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے، چھٹی کوئی نہیں، ہم نے نماز بھی پڑھنی ہے، چھٹی کوئی نہیں، ہم نے اسکول بھی پڑھنا ہے، اس کی بھی کوئی چھٹی نہیں۔ ٹیوشن سینٹر بھیجیں گے، آج ایک چھٹی آ گئی، آج باجی فلاں جگہ پہ چلی گئی، آج قاری صاحب نہیں آیا، آج یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور پھر جو آپ کا طریقہ ہے وہ کوئی اڈاپٹ کر ہی نہیں سکتا۔ اپنے بچوں کی تعلیم پہ، اپنے بچوں کی تربیت پہ کوئی سمجھوتا نہیں۔ میری نیکسٹ 5ویں اور آخری ٹپ، آپ لوگ جو مرضی کر لیں گھر میں، اپنی طبیعت پہ آپ نے کبھی سمجھوتا نہیں کرنا۔ یقین کریں اگر آپ آج اپنی طبیعت کا خیال نہیں رکھیں گی تو کل کو کوئی آپ کو پانی کا گلاس بھی نہیں دے گا، اور یہ حقیقت ہے۔ اگر آپ کو لگے نا کہ یہ حقیقت میں بات کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ کر کے ضرور اپریشیٹ کرنا ہے۔ اگر آپ کی طبیعت 30 کے بعد 35 کے بعد خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ کو کوئی پانی بھی نہیں پوچھے گا۔ جب تک گاڑی چل رہی ہے تب تک اس کا نام گاڑی ہے، جب وہ رک جائے گی تب وہ خراب ہو جائے گی، اسے کوئی بھی اس کے اوپر بیٹھ کے سفر نہیں کرے گا۔ اپنی طبیعت پر کبھی سمجھوتا مت کریں، یہ میری خود کا تجربہ ہے۔ جیسے بندے کی 30 سے عمر کراس کرتی ہے نا، اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کے جسم میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں، کمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، خون کی کمی ہو جاتی ہے، اس کے جو ہے نا ہڈیاں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پلیز اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھیں، اپنی ڈائٹ کا خاص طور پر خیال رکھیں، اپنے جسم کے ٹیسٹ کرواتے رہا کریں، کہیں کوئی خفیہ بیماری اندر آپ کو کھا نہ رہی ہو۔ مجھے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا میں نے خود اس چیز کا ایکسپیرینس کیا ہے، میری خود بھی جتنی ایج ہے نا الحمدللہ 30 سے کراس کر رہی ہوں، میں بھی 30 کی ہو چکی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ والی جو چیز میں نے مس کر دیا نا، یہ
نہیں مس کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اب میرے اوپر بھی بیتتا ہے اور مجھے اب جا کے عقل آئی ہے۔ میں اسی وجہ سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ آج آپ اگر سنبھل جائیں گی نا تو آپ کا کل بڑا رنگین ہوگا۔ یقین کریں 30 سے 35 سال کی جو ایج ہے نا، یہ کوئی بڑھاپے کی ایج نہیں ہوتی، اس کو بڑھاپے میں ہم نے خود لے کے جانا ہے۔ گھر کے کاموں میں اپنی زندگی کو تباہ مت کریں۔ ساس کی خدمت، سسر کی خدمت، دیورانی، نند، جٹھانی، دیور، جیٹھ، یقین کریں کوئی بھی بندہ آپ کو گلاس پانی کا بھی نہیں پلائے گا۔ پلیز یہ میں نے چھوٹی چھوٹی سی جو ٹپس آپ لوگوں کو بتائی ہیں اس پر ضرور عمل کریں۔ ایک بات بھی آپ کو اچھی لگی ہے نا تو چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا، اور جو ہے نا بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آتی تو لیٹ ہے لیکن اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور اگلا بندہ سیکھ کر جاتا ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ جس سے کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ضرور فائدہ ہو۔ یہ نہیں کہ میں نے یہ پکایا، میں نے وہ کھایا، میں نے یہ کھلایا، وہ تو سارے ہی بتاتے ہیں، لیکن بات ایسی کریں جس سے کسی کو سبق ملے، جس سے آپ کی آخرت بھی سنورے، اگلے کی بھی سنورے۔ اللہ حافظ۔